دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ ہلاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں. چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا. نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں. جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نہیں لکھا ہے. طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے. پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی. لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے. یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا. یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کہہ لینے دو. بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے. یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا. انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاز کے ساتھ. میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے، عزتیں پائیں، اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی. تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ؟ پاکستان سے انشاءاللہ نعرہ رسالت بلند ہوگا اور نبی پاک کے سارے دشمن کامتے چلے جائیں گے، اور کسی کو حضور کی، قرآن پاک کی کسی چیز کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.